حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عظمت، توحید کی دعوت، صبر کی قوت اور ایمان کی مضبوطی سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کی شخصیت انسانیت کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ آپ وہ نبی ہیں جنہوں نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، بتوں کی بے بسی کھول کر دکھائی، باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور پھر رب کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا۔ انہی عظیم واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے جب آپ کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا اور اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی بن جا۔ یہ واقعہ نہ صرف ایمان والوں کے لیے سبق ہے بلکہ دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ جب اپنے بندے کی حفاظت کا فیصلہ کرے تو پوری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ایک ایسے ماحول سے تھا جہاں بت پرستی عام تھی۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے، انہیں سجاتے، ان کے سامنے جھکتے، ان سے حاجتیں مانگتے اور انہیں اپنا معبود سمجھتے۔ اس ماحول میں رشد و ہدایت بہت کم تھی، مگر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے غور و فکر کی قوت عطا کی تھی۔ آپ نے ستاروں کو دیکھا مگر کہا یہ میرا رب نہیں، چاند کو دیکھا مگر اس کے ڈوبنے سے سمجھ لیا کہ یہ بھی رب نہیں، سورج کو دیکھا جو انتہائی بڑا اور روشن تھا مگر اس کے بھی غروب ہونے پر فرمایا کہ میں ان چیزوں سے محبت نہیں کرتا جو غائب ہو جائیں۔ یوں آپ نے رب کائنات کی توحید کو پہچان لیا۔ آپ اپنی قوم سے بار بار پوچھتے کہ یہ بت کس کام آتے ہیں؟ وہ جواب دیتے کہ ہمارے آبا و اجداد ان کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ اگر تمہاری عقل کہتی ہے کہ بے جان پتھر تمہاری مدد کر سکتے ہیں تو یہ تمہاری بھول ہے۔ یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کسی نفع کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ نقصان کا۔ مگر قوم نے آپ کی طرف کو مذاق سمجھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب بھی انہیں سمجھاتے، وہ ضد میں اور بڑھ جاتے۔ ایک دن ایک بڑا میلہ لگنے والا تھا، پوری قوم شہر سے باہر جانے کی تیاری میں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جانے سے انکار کیا اور سب لوگوں کے نکل جانے کے بعد بت خانہ میں داخل ہوئے۔ وہاں بڑے بڑے کئی بت سجے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھ میں کلہاڑا لیا اور سارے بت توڑ دیے، صرف سب سے بڑے بت کے گلے میں وہ کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب قوم واپس آئی تو بتوں کا حال دیکھ کر چیخنے لگی۔ انہیں یقین تھا کہ یہ صرف ابراہیم ہی کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہی تھا جو ان کی پوجا پر اعتراض کرتا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو بادشاہ نے غصے سے پوچھا تم نے یہ سب کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا یہ تمہارے بڑے بت نے کیا ہوگا، اس سے پوچھو اگر وہ بات کر سکتا ہے۔ قوم سناٹے میں آ گئی۔ وہ جانتے تھے کہ بت بول نہیں سکتے، مگر ان کی ضد کا عالم یہ تھا کہ سچائی سامنے ہوتی تب بھی اسے قبول نہ کرتے۔ کچھ لمحوں کی شرمندگی کے بعد وہ دوبارہ اکٹھے ہوئے اور کہا کہ یہ سب ابراہیم کا کیا ہوا ہے، لہذا اسے سخت ترین سزا دی جائے تاکہ پوری قوم کے لیے مثال بن جائے۔ ان کے ذہن میں ایک ہی بات آئی کہ اسے آگ میں جلا دیا جائے۔ اس زمانے میں آگ میں جلانا سب سے خوفناک اور اذیت ناک سزا سمجھی جاتی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسی آگ جلائی جائے جو پہلے کبھی نہ جلائی گئی ہو۔ چنانچہ انہوں نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کیں۔ سال ہر سال کی خشک لکڑی، درختوں کی ٹہنیاں، تکڑی ہوئی گھاس، ہر وہ چیز جو آگ کو مزید بھڑکا سکے جمع کی گئی۔ عورتیں نظر مان کر لکڑیاں لاتی تھیں کہ اگر ان کا کام پورا ہو جائے گا تو وہ آگ کے لیے لکڑی دیں گی۔ یوں ایک بہت بڑا میدان لکڑیوں کا ڈھیر بن گیا۔ جب آگ جلائی گئی تو شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ گرمی کا عالم یہ تھا کہ پرندے دور سے گزرنے سے ڈر رہے تھے۔ لوگ دور کھڑے رہتے کیونکہ قریب جانا ممکن نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس بری آگ کے سامنے لایا گیا۔ قوم کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کہتے تھے اس بار ابراہیم کو ہماری بات نہ ماننے کی سزا ضرور ملنی چاہیے، مگر ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ پرسکون تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اللہ کے راستے پر ہیں اور اللہ کبھی اپنے سچے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔
مگر آگ اتنی بڑی تھی کہ لوگوں کے لیے ابراہیم کو ہاتھوں سے آگ میں پھینکنا ممکن نہ تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے منجنیق بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب انسان نے منجنیق استعمال کی۔ اس بھاری آلے میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا اور دور سے آگ کی طرف پھینکنے کی تیاری کی گئی۔ اس وقت دنیا نے دیکھا کہ ایک نبی کس طرح اللہ پر کامل توکل کے ساتھ کھڑا ہے۔ ان کے پیروں میں زنجیریں تھیں، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، مگر ان کے دل میں اللہ کی یاد تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ حق پر ہیں۔ جب انہیں منجنیق میں باندھا جا رہا تھا تو فرشتے اللہ کے حکم سے حاضر ہوئے اور عرض کیا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آگ کو ابھی بجھا دیں۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ مجھ پر بھروسہ کرتا ہے اور میں خود اس کے لیے کافی ہوں۔ اس لمحے جبرائیل علیہ السلام ابراہیم کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا آپ کوئی مدد چاہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ سے نہیں مگر اپنے رب سے ضرور امید ہے۔ یہ جواب بتاتا ہے کہ اللہ کے مقرب نبی نے توکل کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی۔ جب منجنیق کا کنڈا کھلا اور ابراہیم علیہ السلام ہوا میں اڑتے ہوئے آگ کی طرف بڑھے تو زمین و آسمان کے درمیان وہ عظیم لمحہ آیا جسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی بن جا۔ اللہ کا حکم ہوتے ہی آگ کی حقیقت بدل گئی۔ وہ آگ جو پہاڑوں کو جلا دیتی، جو پتھروں کو راکھ بناتی، اب ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ نہ صرف ٹھنڈی ہوئی بلکہ سلامتی بھی بن گئی، یعنی ایسی ٹھنڈی کہ جسم کو تکلیف نہ دے اور نہ اپنی خاصیت سے محروم ہو۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان اترے تو وہاں وہ مکمل امن و سکون میں تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ آگ کے اندر بیٹھے تسبیح پڑھتے تھے۔ آگ ان کے لیے باغ کی مانند بن گئی۔ لوگ دور سے آگ کو بھڑکتے دیکھ رہے تھے مگر انہیں حیرت تھی کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب آگ دھیمی ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے تو ان کے کپڑے تک نہیں جلے تھے۔ چہرے پر نہ کوئی خوف تھا، نہ پریشانی، بلکہ سکون اور اللہ کی نعمت کا احساس تھا۔ پوری قوم اس منظر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کچھ لوگ ایمان لانا چاہتے تھے مگر اکثریت اپنی ضد پر قائم رہی۔ یہ معجزہ اس بات کی نشانی تھا کہ جب انسان اخلاص اور یقین کے ساتھ اللہ کی راہ میں کھڑا ہو جائے تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی اور پوری دنیا کو پیغام دے دیا کہ جھوٹ کی بنیاد کتنا بھی مضبوط لگے، حق کے سامنے قائم نہیں رہ سکتی۔ آگ کو ٹھنڈا کر کے اللہ نے یہ بھی ثابت کیا کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ آگ جلاتی بھی اسی کے حکم سے ہے اور نہ جلانا بھی اسی کے حکم سے۔ جو رب آگ کی فطرت بدل سکتا ہے وہ ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ انسان کو سکھاتا ہے کہ توکل صرف زبان کے لفظ نہیں بلکہ دل کے یقین کا نام ہے۔ اس نے دکھایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے تو مشکلات اس کے قدموں کے نیچے آ جاتی ہیں۔ آپ کی پوری زندگی صبر، حکمت اور توحید کے لیے جدوجہد کا نمونہ ہے۔ آج بھی جب مسلمان اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دل میں عزم پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کے میدان میں کتنی بھی مشکلات ہوں، اللہ پر بھروسہ ہو تو ہر امتحان آسان ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی بھی یاد دہانی ہے کہ حق کبھی تنہا نہیں ہوتا چاہے مخالفین کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں پھینکا جانا دنیاوی آنکھوں کو مصیبت لگتا ہے مگر ایمان کی آنکھوں سے دیکھا جائے تو یہ اللہ کی خاص حفاظت کا اظہار تھا۔ آگ کے شعلے خاموش ہو گئے، لویں تھم گئیں، گرمی ٹھنڈی ہوا میں بدل گئی اور اس منظر نے حق کے نور کو اور روشن کر دیا۔ یوں ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے سلامت نکل آئے اور ان کی صداقت اور بہادری پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے اس بات کا ثبوت بن گیا کہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے والا کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ آگ کے شعلے بجھ جاتے ہیں مگر ایمان کی روشنی ہمیشہ روشن رہتی ہے۔